السلام علیکم۔ آج ہم اردو گرامر کے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے جو کہ ہیں سابقے اور لاحقے۔ انگلش میں اگر دیکھیں تو وہ کہلاتے ہیں سفکسز اینڈ پریفکسز۔ تو اردو میں ایک اصل لفظ یعنی بیس ورڈ سے نئے الفاظ بنانے کے لیے سابقوں اور لاحقوں کا استعمال کیا جاتا ہے جنہیں مرکب الفاظ کہتے ہیں۔ یعنی کہ ایک بیس ورڈ ہے، اس کے یا تو شروع میں ہم ورڈ لگا کے ایک نیا لفظ بنائیں گے یا اس کے آخر میں ایک ورڈ لگا کے ایک نیا لفظ بنائیں گے۔ اس کی ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سابقے کو، پریفکسز کو۔ سابقہ وہ حرف یا حروف کا مجموعہ ہے جو کسی بامعنی لفظ کے شروع میں لگا کر اس کے معنی میں تبدیلی یا اضافہ کر دیتا ہے۔ سابقہ، اس کی ایگزامپلز دیکھیں، جیسے کہ یہاں پہ مختلف ایگزامپلز دی گئی ہیں: با، ان، بے، بد، پر، خوش، غیر، لا۔ تو یہ ہم ادب سے، ادب جو ہے وہ ایک بیس ورڈ ہے، اس سے پہلے اگر ہم لگائیں گے با کا اضافہ کریں گے تو ایک اور نیا لفظ جو ہے، مرکب ایک لفظ جو ہے وہ بن جائے گا اور اسے کہیں گے ہم با ادب۔ ایک نیا ورڈ بن گیا۔ ادب ایک ورڈ تھا، اس کے پہلے جب ہم نے با لگایا تو وہ ایک اور نیا لفظ بن گیا با ادب۔ جو بہت زیادہ ریسپیکٹفل ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں با ادب۔ ان پڑھ جو ہے وہ بیس ورڈ تھا، ان جو ہے وہ سابقہ ہے، وہ لگا پڑھ کے ساتھ تو ایک اور لفظ بن گیا ان پڑھ، جاہل جسے کہتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ پھر اس طرح سے چین ایک ورڈ تھا، اس سے پہلے ہم نے بے سابقہ لگایا تو بن گیا بے چین، یا وقوف سے پہلے بے لگایا تو بے وقوف۔ تو اس طرح سے ہم بیس ورڈز کے سے پہلے جب کسی ورڈ کا اضافہ کر کے ایک نیا ورڈ بناتے ہیں تو اسے ایک تو مرکب الفاظ کہتے ہیں، اور جو نیا ورڈ ہم شروع میں لگا رہے ہیں، یعنی یہ بیس ورڈ ہے چین، اس سے شروع میں لگا رہے ہیں، بے کا اضافہ کر رہے ہیں، تو یہ جو بے ہے یہ کہلائے گا سابقہ، کیونکہ یہ شروع میں لگ رہا ہے۔ سابقہ اس کا مطلب بھی شروع ہی ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں سابق، پہلا، تو یہ شروع میں لگے گا۔ اس طرح سے بد شکل، بد دعا، یعنی شکل تھی اس سے پہلے بد لگایا بد شکل بن گیا، دعا ایک ورڈ تھا اس سے پہلے بد لگایا بد دعا بن گیا، ایک نیا لفظ بن گیا۔ اس طرح سے سکون سے پہلے لگنے والا لفظ پر، ایک نیا لفظ بن گیا پر سکون، اور خطر سے پہلے لگنے والا پر خطر۔ پھر خوش، یہاں پہ ایک سابقہ ہے، خط ایک بیس ورڈ سے پہلے لگا تو ایک نیا لفظ بن گیا خوش خط، یعنی جن کی رائٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے۔ خوشبو، بو تھا اس سے پہلے خوش لگا تو خوشبو بن گیا۔ اچھا، غیر ایک سابقہ ہے، حاضر کے ساتھ لگا، بیس ورڈ کے ساتھ لگا، پہلے لگا تو بن گیا غیر حاضر۔ ملکی سے پہلے لگا تو بن گیا ایک نیا ورڈ غیر ملکی۔ اسی طرح سے لا ایک سابقہ ہے، علم کے ساتھ لگا، علم سے پہلے لگا تو لا علم اور لا تعلق کی ایگزامپلس یہاں پہ دی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہم لاحقے کو دیکھتے ہیں، جن کو انگلش میں ہم کہتے ہیں سفکسز، یعنی کہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ سابقہ ہم کسی بیس ورڈ سے پہلے لگا رہے تھے، لاحقہ ہم کسی بیس ورڈ کے بعد میں لگا کے ایک نیا لفظ بنائیں گے۔ لاحقہ وہ حرف یا حروف کا مجموعہ ہے جو کسی بامعنی لفظ کے آخر میں لگا کر ایک نیا لفظ بنا دیتا ہے اور اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ تو اس کی ایگزامپلز لاحقہ کی، ناک ہے تو ناک اب ایک لاحقہ ہے، خوف ایک ورڈ تھا اس کے بعد لگا تو بن گیا خوف ناک۔ یہ ناک لاحقہ خوف کے بعد لگے گا کیونکہ یہ لاحقہ ہے، لاحق یعنی آخر میں آنے والی چیز، آخر میں لگے گا بیس ورڈ کے بعد تو بن گیا خوفناک۔ اسی طرح خطر کے بعد میں لگا تو ایک نیا ورڈ بن گیا خطرناک۔ افسوس کے بعد لگا تو افسوس ناک۔ اب یہاں پہ ہے مند، لاحقہ، عقل کے بعد لگا تو ایک نیا ورڈ بن گیا عقل مند۔ پھر ضرورت مند، دولت مند۔ زار یہ بھی لاحقہ ہے، گل کہتے ہیں پھول کو گل کہتے ہیں، اس کے بعد اگر زار لگ جاتا ہے گلزار، ایک نیا ورڈ بن جاتا ہے۔ پھر لالا زار، سبزہ زار۔ پھر لاحقہ ہے دان، قلم
दान, रोशन दान, नमक दान, कलम दान यानी कि जिसमें हम कलम वगैरह रख सकते हैं उसको आप कलम दान कहते हैं। रोशन दान जो है वो विंडो को कहते हैं जहाँ से वेंटिलेशन वगैरह होती है। नमक दान ये भी मतलब जिसमें आप नमक रख सकें, नमकदान या नमकदानी कहलाता है। फिर आगे आ जाता है स्तान, गुलिस्तान, गुल के साथ लगा गुलिस्तान। फिर आगे आता है बोस्तान, फिर पाकिस्तान। इस तरह से की सारी एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे बान है, बान अगर बाग के बाद लगेगा तो बन जाएगा बागबान। फिर मेज़बान, मेज़ के बाद लगा दिया बान, एक नया वर्ड बन गया मेज़बान। फिर गाड़ी बान। तो ये सारी जो हैं वो लाहकों की एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक क्विक नोट मैं दे रही हूँ जिसमें आपको ये याद दहानी करवाई जा रही है कि साबके हमेशा लफ्ज़ के शुरू में आते हैं, जैसा कि हमने ऊपर एग्जाम्पल्स भी देखी हैं। जैसे बाअदब, लाहके हमेशा लफ्ज़ के आखिर में आते हैं। एग्जाम्पल दी गई है अक्लमंद। तो साबका से आपने याद रखना है साबके, जो किसी भी बेस वर्ड से पहले लगेंगे और एक नया लफ्ज़ बनाएगा। लाहका जो है वो हमेशा किसी बेस वर्ड के बाद में लगेगा और एक नया लफ्ज़ बनाएगा। आई होप कि आपको जो है ये बेहतर तौर पे समझ आई होगी इनमें क्या डिफरेंस है। थैंक यू सो मच।